مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ہستی کو مستقل بذات اور فاعل حقیقی سمجھ کر پکاریں تو شرک ہے، اگر اللہ کی عطا سے اور غیر مستقل بذات مانے تو بالکل درست ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ٹرمز انہوں نے کہاں سے نکالی ہیں، یعنی مستقل بذات صرف اللہ کی ہستی ہے جس کے پاس ہر طاقت اپنی ہے اور پرماننٹلی اٹیچ ہے اس کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں وہ عطائی ہیں۔ تو کہتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہم مستقل بذات نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں اور محدود مانتے ہیں، اللہ کی لا محدود ہے۔ تو یہ فرق کر لیں تو ٹھیک ہے۔ پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اس کے الٹ جو لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا ہے، اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اب وہاں پہ مفتی اکمل صاحب یا ان کے فرقے کے ماننے والے لوگ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو غیر مستقل بذات اور عطائی مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی یہی تھا۔ کیا صحابی کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کوئی منی گاڈ ہے؟ اس زمانے میں تو ابھی شرک والا معاملہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، صحابی اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، بلکہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اچھا ایک بریلوی عالم کے سامنے میں نے حدیث رکھی، ابھی میں نے آدھی پڑھی نا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا، اس کا مطلب ہے کہ نبی صاحب نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے مقابلے پہ تو نہیں نہ کیا نا مجھے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور میں کہا آگے پڑھ، آگے چل، قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ نالی جناب وہ وہاں نکل گئی پھر مولوی دی۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے دیکھیں اتنی پرفیکٹ بات کی ہے کہ شیطان اپنی شیطانی توحید اس میں داخل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شیطانی توحید ہے جو آپ کو سکھاتے ہیں، جس میں انہوں نے پیغمبروں کو منی گاڈ بنا لیا ہے اور اولیاء کو منی رسول بنا لیا ہے۔ ایک رحمانی توحید ہے جو اس ہستی نے ہمیں تعلیم کی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ دیکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں مفتی اہل سنت مفتی حسن رضا الدرم صاحب کا بڑا خوبصورت کلپ اس حوالے سے جو کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیتے ہوئے ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں چلاؤں گا۔ آپ نے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کا نچوڑ نکالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مفتی حسن رضا الدرم صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں مرزا جیلمی کی منجی ٹھوکی ہے اور مرزا جیلمی کو جناب ناکو چنے چبوائے ہیں اور مرزا جیلمی کی مٹی پلیت کر دی ہے۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے۔ اور یہ ہے خوبصورت بات اور امت کی کثیر تعداد اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے منہ بولے ساتھی جو تعداد میں انتہائی کم ہیں اور الحمدللہ تعالی دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، جو لوگ سچائی کی طلب میں ہیں، جو لوگ مخلص ہیں، الحمدللہ وہ دین حق کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو چھوٹے مرزا صاحب نے یہاں پہ جس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پہلے یہ کہا کہ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستقل بھی ذات ہے، فاعل حقیقی ہے، اور انسان کے پاس مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عجیب بات ہے چھوٹے مرزا صاحب، آپ کے علم پر حیرت ہوتی ہے کہ کتنا آپ کا محدود علم ہے اور کتنی آپ کی چھوٹی عقل ہے۔ آپ خود بھی چھوٹے ہیں اور آپ کی سمجھ بھی چھوٹی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ عجیب بات ہے کہ یہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ فاعل حقیقی ہے، وہ خالق ہے، اور مخلوق کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھتا ہوں، انصاف سے آپ اس کو دیکھیے گا۔ چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے ساتھیوں کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کو سنیں اور انصاف سے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں، ہمارے علماء نے کی ہے، ہمارے ائمہ نے کی ہے، یہ کتنی زبردست بات ہے۔ اور اس میں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ منی گاڈ والا عقیدہ اصل میں کہاں سے آیا اور کس نے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 128، اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری ہدایت کے بہت چاہنے والے اور مومنوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ ہی کے بارے میں، اللہ اپنے بارے میں بھی رؤوف الرحیم کے الفاظ ارشاد فرما رہا ہے، اور اسی کلام اللہ میں قرآن پاک میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی رؤوف الرحیم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہارے مددگار ہیں اور ایمان والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے 52 میں وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 139 میں اللہ فرماتا ہے فان العزۃ للہ جمیعا، بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے
یہ ہے. اور سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر فرمایا. تو اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جب انسان کو سمیع بصیر کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی فرق کرنا پڑے گا نا کہ وہ مستقل بذات ہے. اللہ کا سمیع بصیر ہونا ذاتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے سمیع بصیر ہونے کی، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی سماعت بصارت اب اس کی شان کے مطابق کوئی حد نہیں ہے. جبکہ انسان کی جو سمیع اور بصیر ہونا ہے وہ محدود ہے، وہ مخلوق ہے. تو یہ خوبی ہے. تو آپ اس پر جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں، جو خوبی ہے اس کو خامی بنا رہے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس پر میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا. یہ آپ جو کہہ رہے تھے بھائی دلیل کوئی نہیں ہے جی، یہ کون سی دلیل ہے؟ تو دلیلیں آپ کو دی ہیں کہ قرآن پاک سے دی ہیں کہ اللہ جب سمیع بصیر ہو، اللہ کے بارے میں جب عالم کے لفظ استعمال ہوں، اور وہی لفظ جب مخلوق کے میں کسی انسان کے بارے میں استعمال ہوں گے کہ وہ بھی عالم ہے. آپ اللہ کو بھی عالم کہتے ہیں اور مخلوق میں بھی عالم بولتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مخلوق میں جو عالم ہے وہ محدود ہے، اس کا علم اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے. مخلوق میں جو عالم ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. تو یہ منی گاڈ والی کیسی بات ہوئی؟ یہ تو بندگی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات یہ شانیں دی ہوئی ہیں. اس میں منی گاڈ والی کہانی، یہ منی گاڈ والا عقیدہ تو آپ نے نکالا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جنت میں جا کے انسان منی گاڈ بن جائے گا، نعوذ باللہ. شرکیہ اور کفری عقیدہ آپ نے دیا، اس پر توبہ نہیں کی، آپ پر توبہ واجب ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت قدیم و کثیر مسلمان پہلی صدی کے جو مسلمان ہیں، اور وہ اس وقت بھی کثیر تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. آپ جتنا زور لگا لیں مسلمانوں کی کثرت نہیں توڑ سکتے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، وہ خالق مالک ہے، وہ معبود ہے، چھوٹا معبود کو نہیں ہوتا. جنت میں بھی جا کے اللہ کے بندے ہی رہیں گے. وہ چھوٹے معبود کیسے بن جائیں گے؟ یہ آپ نے کفری عقیدہ دیا ہے، آپ شرک کر رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ شرک خود کرتے ہیں اور شرک کا الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں. اب آتے ہیں جو چھوٹے مرزا صاحب نے حدیث پیش کی کہ بھائی اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. کیا الٹ لکھا ہوا ہے؟ کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستقل بذات ہے اور مخلوق مستقل بذات نہیں ہے. یہ الٹ اس سے ثابت ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں جو الٹ آپ نے کہا. چھوٹے مرزا صاحب نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 1839 پیش کی اور الادب المفرد سے حدیث نمبر 783 پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ یہ نہ کہو. اب چھوٹے مرزا صاحب کی عادت یہی ہے کہ وہ ادھوری بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں، مسلمانوں کے علماء پر لگاتے ہیں کہ وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں، چھپاتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب آپ کا تو حوالہ بھی چند سیکنڈ میں 2-3 سیکنڈ ہی چلتا ہے، ہم تو حوالے پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اب آپ سامعین محترم آپ نے دیکھنا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب نے جو اس میں خیانت کی ہے کہ وہ کیا کیا، صرف اپنی مرضی کی حدیث، کیونکہ ان کے پاس تو مستقل علم ہے ہی کو نہیں، پڑھا تو کو نہیں کسی نے. انہوں نے جن سے پڑھا ہے دو ہی یہ چیزیں ہیں، بدمذہب ہیں، یا رافضیت کی نمائندگی کرتے ہیں یا وہابیت کی کرتے ہیں. اور وہابیت اور رافضیت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے اس کا نام چھوٹے مرزا صاحب ہے. مسلمانوں کے تو ان کے اندر کوئی ایسی عقیدہ موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب چھوٹے مرزا صاحب کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس کی تفصیل بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث باقی کتابوں میں کہاں کہاں ہے. اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں کہ حدیث کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے. یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں 2117 نمبر ہے، 2117 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے تو ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں نہ کہے، بلکہ یوں کہے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. تو آپ نے دیکھا سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو دوسرا طرق ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اکٹھا ملا کے نہ کہو. یہی تو ابن الیمان ان رجلا من المسلمین کی ہے. اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کہو ہی نہیں کہ رسول چاہیں، کیونکہ آپ کے بڑے پہلے کہہ گئے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہم نے تو قرآن و سنت میں یہ پڑھا ہے کہ حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے گزارش یہ ہے چھوٹے مرزا صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں. اللہ وہ بخاری جو آپ کے سامنے پڑھی مسجد میں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہودیوں کی طرف چلو، ہم لوگ چل پڑے. یہاں تک توحید بتانا چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط، یعنی الٹا جو صحیح بات ہے اس کو غلط کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ حقیقی مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے مالک ہیں. اس حدیث کا کچھ کریں، اس پر بات کریں، اس کو نکالیں، اس پر گفتگو کریں، ہمارے سامنے بیٹھے ہم آپ کو بتائیں احادیث طیبہ سے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک. تو آپ دیکھیے آخر میں سامعین کرام سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسند احمد بن حنبل میں 27093 نمبر جو حدیث ہے اس میں یہودی آیا تھا، یہودیوں کا عالم آیا تھا.